اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغناہ عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. صلوات. پر محمد و آل محمد صلوات. لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کی
تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ تو پڑھ لیا، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا، لا الہ تو پڑھ لیا۔ درود بر محمد و آل محمد۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی۔ سلام کے چند اشعار ہمارے ایک دوست ضمیر کاظمی صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں، بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیجیے گا۔ چراغ الفت آل نبی جلانا ہے، چراغ الفت آل نبی جلانا ہے، ہمارا فرض ہے ہم کو ہی یہ نبھانا ہے، تلاش تم کو ہے جنت کی، آؤ گھر پہ میرے، ہمارے گھر پہ بھی مولا کا عزا خانہ ہے، ہمارے گھر پہ بھی مولا کا عزا خانہ ہے، سجایا گھر میں ہے مولا کا ایک گھر اپنے، میں کیسے کہہ دوں میرا گھر غریب خانہ ہے، نہ رک سکے گی زمانے سے اب عزاداری، وہ دور اور تھا یہ اور ہی زمانہ ہے، غم حسین میرے دل میں اس طرح ہے مقیم کہ اب یہ دل میرا سرور کا آستانہ ہے، پڑھو نماز بھی فرش عذابی ہو گھر میں، اگرچہ حشر میں زہرا کو منہ دکھانا ہے، ہمک کے آ گئے اصغر بہن کی گودی میں، صدا جو کان میں آئی کہ تیر کھانا ہے،
یہ کہہ کے شاہ نے عباس کو کیا رخصت کہ ہم کو جان نہیں دین کو بچانا ہے۔ بچھایا جب سے ہے فرش عزا کو ہم نے زمین، ہمارے گھر پہ فرشتوں کا آنا جانا ہے، ہمارے گھر پہ فرشتوں کا آنا جانا ہے۔ چراغ الفت آل نبی جلانا ہے۔ درود بر محمد۔ صلوات بر محمد۔ جب چاند محرم کا نکلتا ہے فلک پر، روتی ہے بہت حضرت شبیر کی مادر۔ جب چاند محرم کا نکلتا ہے فلک پر، روتی ہے بہت حضرت شبیر کی مادر۔ سرور کے عزاداروں کو وہ چاند دکھا کر روتی ہے بہت حضرت شبیر کی مادر۔ سرور کے عزاداروں کو وہ چاند دکھا کر روتی ہے بہت حضرت شبیر کی مادر۔ آتی ہے عزاداروں کے گھر فاطمہ زہرا، دیتی ہے دعا شام و سحر فاطمہ زہرا۔ آتی ہے عزاداروں کے گھر فاطمہ زہرا، دیتی ہے دعا شام و سحر فاطمہ زہرا۔ ہر شے کے عزادار کی قوت کو بڑھا کر روتی ہے بہت حضرت شبیر کی مادر۔ جب مجلس شبیر میں آتے ہیں عزادار، پیاسوں کے لیے اشک بہاتے ہیں عزادار۔ جب مجلس شبیر میں آتے ہیں عزادار، پیاسوں کے لیے اشک بہاتے ہیں عزادار۔ رومال عزاداروں کی آنکھوں سے لگا کر ارے روتی ہے بہت حضرت شبیر کی مادر۔ آتی ہے سکینہ بھی عزا خانے کے اندر، غازی کے مصائب پہ بلکتی ہے وہ مضطر۔
آتی ہے سکینہ بھی عزا خانے کے اندر، غازی کے مصائب پہ بلکتی ہے وہ مضطر، آغوش میں معصوم سکینہ کو اٹھا کر روتی ہے بہت حضرت شبیر کی مادر۔ دادی سے یہ جب کہتی ہے معصوم سکینہ، یہ کون ہے کرتے ہیں میرے بابا پہ گریا، دادی سے جب کہتی ہے معصوم سکینہ، یہ کون ہے کرتے ہیں میرے بابا پہ گریا، ہیں شہ کے عزادار یتیمہ کو بتا کر روتی ہے بہت حضرت شبیر کی مادر۔ جاتی ہے نظر پرچم عباس پہ جس دم، شہزادی بہت روتی ہے سر پیٹ کے اس دم، جاتی ہے نظر پرچم عباس پہ جس دم، شہزادی بہت روتی ہے سر پیٹ کے اس دم، پھرتا ہے نگاہوں میں ترائی کا وہ منظر، روتی ہے بہت حضرت شبیر کی مادر۔ قسمت پہ بہت ناز ہے، غمخوار ہے بی بی، ہم سب تیرے بچوں کے عزادار ہیں بی بی، قسمت پہ بہت ناز ہے، غمخوار ہیں بی بی، ہم سب تیرے بچوں کے عزادار ہیں بی بی، جب کہتے ہیں واعظ یہ عزادار تڑپ کر روتی ہے بہت حضرت شبیر کی مادر، جب چاند محرم کا نکلتا ہے فلک پر روتی ہے بہت حضرت شبیر کی مادر، روتی ہے بہت حضرت شبیر کی مادر۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء
مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ صلوات بر محمد وآل محمد۔ حاضرین گرامی مرتبت اور عزاداران سرکار سید الشہداء، جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہوا ہے آج اپنے وہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ ہمارا عنوان گفتگو وارث دین اور قرآن ہے۔ یہ مرکزی امام بارگاہ علی ابن ابی طالب مسقط عمان سے مجلس آپ کی خدمت میں آن لائن ارسال کی جا رہی ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ پوری دنیا کے حالات چاہے کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، لیکن ذکر اہل بیت اطہار کسی وقت بھی رک نہیں سکتا، اس لیے کہ یہی ذکر ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی ذکر ہماری شیرگ حیات ہے۔ تواتر کے ساتھ معصومین نے یہ بات وارد ہوئی ہے معصومین سے، معصومین نے فرمایا، تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں کہیں کوئی خلا نہیں ہے، بلکہ متواتر معصومین نے ایک کے بعد ایک اس بات کو دہرایا ہے اور اس بات کو اپنے چاہنے والوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ معصومین نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ کسی مقام پر دو یا دو سے زیادہ ہمارے چاہنے والے جمع ہو جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ہمارا تذکرہ کریں، اس لیے کہ ہمارا تذکرہ دین کی زندگی ہے۔ پھر فرمایا معصومین نے کہ ہمارا تذکرہ، ہمارا ذکر رحمت ہے۔ پھر فرمایا کہ ہمارا ذکر ہدایت ہے۔ پھر فرمایا کہ ہمارا ذکر برکت ہے۔ پھر فرمایا کہ ہمارا ذکر شفا ہے۔ پھر فرمایا معصومین نے کہ ہمارا ذکر عبادت ہے۔ روایات میں ہے کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جو معصومین نے فرمائے ہیں کہ ان کی طرف دیکھنا عبادت ہے، جیسے اللہ کے گھر کی طرف، خانہ کعبہ کے غلاف کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ قرآن کے حروف پر نگاہ کرنا عبادت ہے۔ اور حدیث رسول پھر آگے بڑھی کہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ کسی نے پوچھا کہ مولا یہ خصوصیت کیا ہے کہ ان کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ تو معصومین نے فرمایا کہ ان تین کی طرف اللہ کا نور برستا ہے، اللہ کا نور آتا ہے۔
کعبے کے غلاف کی طرف، کلام الہی کی طرف، قرآن کی طرف، اور علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف اللہ کا نور برستا ہے۔ یہی بات ہے کہ جب کعبے پر اللہ کا نور برسا تو بیت اللہ ہوا، قرآن پر اللہ کا نور برسا تو کلام اللہ ہوا، علی کے چہرے پر نور برسا تو وجہ اللہ ہوا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وعلی محمد۔ تو معصومین نے فرمایا کہ ہمارا تذکرہ کرو، ہمارا ذکر کرو، اس لیے کہ یہ ذکر عبادت ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ عالم اسلام کی جلیل القدر شخصیت، آپ نے پیغمبر اسلام سے کچھ حدیثیں نقل فرمائی ہیں، اور یہ ارشاد فرمایا کہ پیغمبر اسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے اور خدا کے درمیان جو حجابات ہیں، پردے ہیں، وہ ہٹ جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ علی سے محبت کرے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ جسے چاہیے کہ اللہ اسے کل خیر عطا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ علی سے محبت کرے۔ پھر رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کے دل کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے دل میں علی کی محبت کو اتار دیتا ہے۔ اور بہت ہی حدیث مشہور و معروف ہے کہ ان الانبیاء بعثوا علی ولایت علی ابن ابی طالب، کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جسے ولائے علی پر مبعوث نہ کیا گیا ہو۔ غور فرمائے اس حدیث مبارکہ کو، کوئی نبی ایسا نہیں ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جسے علی کی ولایت پر مبعوث نہ کیا گیا ہو۔ پھر سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے آدم کو یہ عزت، یہ شرف کیوں عطا فرمایا کہ انہیں فرشتوں کا قبلہ قرار دیا؟ ولائے علی کی وجہ سے۔ پھر ارشاد فرمایا رسول اسلام نے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو یہ عزت و عظمت کیوں عطا کی کہ انہیں کلیم کا لقب عطا کیا؟ ولائے علی کی وجہ سے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو قرآن میں آیت کیوں قرار دیا؟ کہا ولائے علی کی وجہ سے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جو ولائے علی پر مبعوث نہ ہوا ہو۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ سرکار دو عالم جب معراج پر تشریف لے گئے، عرش پر تشریف لے گئے، تو کیا دیکھا کہ انبیاء کی صفیں لگی ہوئی ہیں۔ تو ایک جواب یہ آیا، آواز آئی کہ میرے حبیب ان نبیوں سے پوچھئے کہ آپ کو کس وجہ سے نبوت سے سرفراز کیا گیا؟ تو سرکار دو عالم نے سوال کیا، پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں کس وجہ سے مبعوث کیا؟ تو بیک زبان تمام انبیاء نے یہ کہا کہ اللہ نے ہم سے 3 اقرار لیے۔ پہلا اقرار اپنی وحدانیت کا لیا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ دوسرا اقرار سرکار آپ کی نبوت کا لیا، ہم نے کہا محمد الرسول اللہ۔ رسول اسلام نے فرمایا کیا تمہیں نبوت مل گئی؟ کہا ابھی نہیں، بلکہ اللہ نے تیسرا اقرار ہم سے لیا آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا۔ جب ہم نے کہا علی ولی اللہ تو اللہ نے ہمیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو ذرا سچ بتائیے کہ جب کوئی نبی نہ بن سکا بغیر ولایت علی ابن ابی طالب کے، تو کوئی مسلمان کیسے رہ سکتا ہے بغیر ولایت علی ابن ابی طالب کے؟ صلوات پڑھ لیں بر محمد وعلی محمد۔ اور فرمایا کہ ولایت علی کتنی ضروری ہے،
اور اسی لیے ولایت علی کے لیے قرآن نے یہ آواز دی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے میرے رسول، پہنچا دو وہ پیغام جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ غور کیجئے اور سوچئے کہ کتنا اہم یہ میسج ہے، کتنا اہم یہ پیغام ہے کہ رسول اسلام کی پوری زندگی کی تبلیغ ایک طرف اور مقام غدیر میں کسی میسج کا آنا، آیہ مبارکہ کا جبرائیل کے ذریعے سے لے کر آنا اور یہ اعلان ہونا، میرے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو وہ پیغام جو آپ کے رب کی طرف سے آپ تک پہنچا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت کا کوئی کام ہی آپ نے انجام نہیں دیا۔ کتنا اہم کوئی میسج ہے، کتنا اہم کوئی پیغام ہے جو اللہ اس انداز سے اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ غور کریں اور سوچیں اور عالم اسلام بتائے کہ وہ کون سا اتنا اہم میسج ہے، اتنا اہم پیغام ہے کہ قرآن کی باقی آیات کو آپ اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ نے جب اپنے رسول سے خطاب کیا ہے اور اپنے رسول کو پکارا ہے، آواز دی ہے، تو کہیں آواز دی بہت ہی اچھے انداز میں، پیارے انداز میں، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں مزمل کہا۔ لیکن جب غدیر میں یہ پیغام پہنچ رہا ہے اور غدیر میں یہ میسج آ رہا ہے کہ میرے رسول پہنچا دو، اے رسول پہنچاؤ، اس انداز میں اس میسج کو آپ لوگوں تک پہنچائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا پروردگار، اور پھر اللہ نے اس آیت میں ضمانت بھی لی ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان کرو گے تو کچھ لوگ دشمنی پر آمادہ ہو جائیں گے، کچھ لوگ آپ کے دشمن ہوں گے، تو اللہ نے ضمانت لی واللہ یعصمک من الناس۔ میں آپ سے یہ ضمانت لیتا ہوں کہ آپ کو میں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا، بچاؤں گا۔ آیت خود بتا رہی ہے کہ ولایت علی کے پہنچانے میں یقیناً ہر زمانے میں کچھ شرپسند لوگ ملیں گے، کچھ شرپسند لوگ موجود رہیں گے، لیکن اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ ولایت علی کو پہنچانے کے لیے جو پہنچائے گا اللہ ان سب کے شر سے ہر زمانے میں محفوظ رکھے گا۔ بلغ، سرکار پہنچائیے۔ اللہ کے رسول کا آخری حج ہے، حج کر کے واپس آ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ نمازی ہیں، غازی ہیں، حاجی ہیں۔ کم سے کم جو تاریخ میں لکھا ہے کہ کم از کم 1.25 لاکھ حاجی رسول اسلام کے ساتھ جب ایک مقام پر پہنچے تو یہ کہوں کہ حاجیوں کا قافلہ رسول کی قیادت میں ادھر سے چلا، جبرائیل کی قیادت میں آیتوں کا قافلہ ادھر سے چلا، دونوں مقام غدیر میں آ کر رک گئے، اور رسول اسلام نے فرمایا کہ جو آگے نکل گئے ہیں ان کو واپس بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ جب تمام 1.25 لاکھ حاجی نمازی جمع ہو گئے اس چٹیل میدان میں، اس صحرا میں،
صحرا میں روکنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بہت ہی خاص میسج ہے جو اللہ کا رسول پہنچانا چاہتا ہے۔ جب 1.25 لاکھ حاجی جمع ہو گئے تو رسول بیٹھ گئے، رسول اسلام نے فرمایا کہ ممبر تیار کیا جائے، ممبر تیار ہو۔ میں کہوں گا سرکار ایسے ہی اونٹ کی بلندی سے جو بھی میسج آپ کو دینا ہے وہ دے دیجئے، لیکن رسول نے اونٹ کی بلندی سے میسج دینا گوارا نہیں فرمایا، بلکہ ممبر کا حکم دیا، یعنی فضائل علی جب بھی بیان ہوں گے ممبر ہی سے ہوں گے۔ اب لوگ گھبرا گئے کہ اس میدان میں ہم ممبر کہاں سے اور کیسے تیار کریں؟ اس کا راستہ بھی رسول اسلام نے نکالا اور کہا کہ اونٹوں کے کجاوے اتارو۔ سب نے اپنے اپنے اونٹوں کے کجاوے اتارے۔ ظاہر ہے کہ 1.25 لاکھ کجاوے تو نہیں اتر سکتے، لیکن کچھ خاص کجاوے ضرور رسول نے اتروائے ہوں گے، اور کہا ہوگا کہ تم اپنے اپنے کجاوے اتارو اور ایک کے اوپر ایک رکھو تاکہ بلندی تک پہنچ جائیں۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول نے نہایت فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایسا خطبہ پیغمبر اسلام کی پوری زندگی میں آپ نہیں دکھا سکتے جیسا سرکار دو عالم نے مقام غدیر میں خطبہ ارشاد فرمایا، جیسا خطبہ سرکار نے مقام غدیر میں ارشاد فرمایا۔ جب آپ پیغمبر اسلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں کوئی خطبہ 70 جملوں کا ہوگا، کوئی خطبہ 90 جملوں کا، اور 110 جملوں سے زیادہ کوئی خطبہ پیغمبر اسلام کا آپ کو ملے گا جو مین خطبے کے جملے ہیں، جو خاص جملے ہیں پیغمبر اسلام کے خطبے کے۔ لیکن جب مقام غدیر میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں پورے 292 جملے ارشاد فرمائے ہیں پیغمبر اسلام، یعنی اتنا طویل و وسیع خطبہ پیغمبر اسلام کی پوری لائف میں نہیں دکھا سکتے جیسا خطبہ سرکار دو عالم نے مقام غدیر میں ارشاد فرمایا۔ تو اس خطبے کے اندر کیا کیا ارشاد فرمایا آپ منظر اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں کہ اللہ کا رسول اونٹوں کی کجاووں کی بلندی پر ہے، آپ کے سامنے 1.25 لاکھ حاجی نمازی غازی موجود ہیں، اور سرکار کا طویل و عریض خطبہ ارشاد فرمانا ہر ایک کے پہلو کو آپ نے اجاگر کیا اور بیان کیا، توحید بھی بیان کی ہے، نبوت بھی بیان کی ہے، امامت بھی بیان کی ہے، اخلاق بھی بیان کیا اس خطبے کے اندر۔ 110 جملے آپ نے مقام توحید پر بولے ہیں اس خطبے کے اندر، آپ اٹھا کر دیکھیں گے، غور کریں گے، جو مقام غدیر میں خطبہ ارشاد فرمایا ہے 110 جملے مقام غدیر میں آپ نے بولے، 10 جملے مقام رسالت پر بولے، 20 جملے اپنے شیعوں کے لیے بولے، 25 جملے قرآن اور اس کی تفسیر پر بولے ہیں، 30 جملے علی کی فضیلت پر بولے ہیں۔ پورے خطبے میں 12 جگہ لفظ مہدی کا استعمال کیا ہے، اور پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، ہر پورا خطبہ جب آپ دیکھیں گے تو اس میں تقریباً آپ نے ارشاد فرمایا یہ علی ہیں، یہ علی ہیں، یہ علی ہیں، یہ علی ہیں، اور کہتے کہتے آپ نے مولا کائنات کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ سرکار میں بہرا تھا سن نہ سکا، اور کوئی یہ نہ کہے کہ سرکار میں بہت پیچھے بیٹھا تھا مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا، تو آپ نے علی کو دونوں بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور دکھایا،
اور آواز الست اولی بکم من انفسکم، بتاؤ حاضرین میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں۔ اب مجمع سے رسول نے سوال کیا، جو مجمع وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، سرکار دو عالم نے ان سے پوچھا بتاؤ میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں۔ قالوا بلا، سب نے کہا کہ آپ ہم سب کے مولا ہیں۔ جب سب سے اقرار لے لیا سرکار دو عالم نے اور سب نے کہا کہ سرکار آپ ہمارے مولا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے مولا ہیں، بتاؤ میں تم میں سے کس کس کا مولا، تو سب سے پہلے مجمع سے ابو ذر کھڑے ہوئے، آوازی میرا مولا۔ مقداد نے کہا میرا مولا، سلمان نے کہا میرا مولا۔ مجمع سے آوازیں آنے لگیں میرا مولا، میرا مولا، میرا مولا۔ منبر کے قریب جبرائیل کھڑے تھے، جبرائیل نے دیکھا کہ پورے مجمع سے مولا مولا کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جبرائیل نے آواز دی سرکار میرا مولا۔ میکائیل نے کہا میرا مولا، اسرافیل نے کہا میرا مولا۔ آدم سے نے عرش سے دیکھا کہ زمین پر مولا مولا کی تسبیح پڑھی جا رہی ہے، آدم نے کہا میرا مولا، نوح نے کہا میرا مولا، ابراہیم نے کہا میرا مولا، موسیٰ اور عیسیٰ نے کہا میرا مولا۔ تمام انبیاء نے آواز دی میرا مولا، میرا مولا، میرا مولا۔ نبی نے دیکھا کہ فرش سے لے کر عرش تک ہر بندہ مولا مولا کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ آواز دی سن کے جا، جس جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے کتنا اہتمام کیا، بلکہ پیغمبر اسلام نے نہیں، خدا نے اہتمام کروایا علی کی ولایت کے لیے۔ علی کی ولایت کا اعلان سرکار دو عالم نے کس انداز سے ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا۔ ہر ایک نے قبول کی ولایت علی، کہ آپ نے فرمایا میرا مولا۔ سرکار منبر سے اترے، بلکہ منبر ہی پر ابھی تشریف فرما تھے کہ مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا سرکار آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے فرمایا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے فرمایا حج کرو، ابھی ہم آپ کے ساتھ حج کر کے آ رہے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے علی کو جو ہمارے اوپر حاکم بنایا ہے وہ اپنی مرضی سے یا خدا کی مرضی سے؟ میں کہتا ہوں کہ دشمن تھا مگر مولا کے معنی سمجھ رہا تھا کہ مولا کے معنی دوست کے نہیں ہیں بلکہ حاکم کے ہیں۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ آپ نے اپنی مرضی سے حاکم بنایا ہے یا اللہ کی مرضی سے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سن، میں کوئی کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی یہ خدا نہ ہو جائے۔ میں نے علی کو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے حاکم بنایا ہے، بس یہ سننا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ نے اللہ کی مرضی سے علی کو ہمارے اوپر حاکم بنایا ہے تو اللہ میرے اوپر عذاب نازل کر دے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کر کے آ رہا ہے رسول کے ساتھ، اس کے باوجود بھی عذاب مانگ رہا ہے دشمنی علی میں۔ اللہ کہہ سکتا تھا کہ ابھی حج کر کے آ رہا ہے، تازہ تازہ حاجی ہے، لہٰذا اسے عذاب نہ بھیجا جائے، عذاب نہ دیا جائے، مگر اللہ نے عذاب دے کر قیامت تک کے لیے منہ بند کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ولایت علی ایک ایسا جوہر ہے کہ تم اگر کتنی بھی عبادت کر لو، ولایت علی دل میں نہیں ہے، محبت علی دل میں نہیں ہے، تو یقیناً عذاب خدا کے مستحق بن جاؤ گے۔ حارث نے کہا کہ اگر آپ نے اللہ کی مرضی سے حاکم بنایا ہے تو اللہ میرے اوپر عذاب نازل کرتے، بس یہ کہا ہی تھا کہ آسمان سے ایک پتھر چلا
اور حارث کے اوپر وہ پتھر آیا، حارث وہیں ختم ہو گیا۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں پروردگار دو عالم سے کہ سرکار، حارث نے عذاب مانگا ہے تو اسے زندہ زمین میں دفن کر دے، حارث نے عذاب مانگا ہے آسمان سے بجلی کو بھیج دے، یہ حارث کو پتھر سے کیوں ہلاک کر رہا ہے؟ غور فرمائیے، سوچئے گا اس پہلو کے اوپر کہ اللہ نے حارث کے اوپر پتھر کیوں بھیجا؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے کہ میں حارث کو کسی بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا تھا، مگر بات روشن نہ ہوتی۔ حارث کو پتھر سے ہلاک کر کے قیامت تک کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو عظمت میری نگاہ میں کعبے کی ہے وہی عظمت میری نگاہ میں مولود کعبہ کی۔ ابرہہ جو دشمن کعبہ تھا، جب وہ کعبے کو مسمار کرنے کے لیے، گرانے کے لیے آیا تھا تو ہم نے ابابیل کا لشکر بھیجا تھا جس کے پنجوں میں مسور کے دانے کے برابر پتھر تھے، اور انہوں نے اسے ہاتھی نشینوں کو اس پتھر کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ یہ دشمن مولود کعبہ ہے، اسے بھی ہم پتھر ہی سے ہلاک کر رہے ہیں۔ یعنی غدیر میں پہلا دشمن علی ہے جو عذاب الہی کا طلبگار ہو رہا ہے، اور عذاب الہی اسے مل رہا ہے۔ اور ملا اسے عذاب الہی۔ غدیر ایک ایسا مرحلہ ہے، غدیر ایک ایسی نعمت ہے کہ جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ جب سب غدیر میں مولا بنا دیا گیا، اب مجھے تاریخ میں دو حارث ملتے ہیں، غور کیجیے۔ ایک یہ حارث ہے جو غدیر میں ہے، اور یہ دشمن علی ابن ابی طالب ہے۔ کھل کر دشمنی علی میں آیا ہے اور خود عذاب مانگ رہا ہے، اور اللہ نے عذاب بھی دیا، عذاب بھیجا۔ ایک حارث تاریخ میں اور ہمیں ملتا ہے، بس دونوں کے عذاب میں ذرا ہلکا سا فرق آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دونوں کے عذاب میں فرق کیا ہے۔ اور وہ حارث آپ کو ملے گا خیبر۔ مرحب انتر حارث تین نامی پہلوان تھے۔ جب حارث مولا کائنات کے مقابل پر آیا ہے تو مولا کائنات نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ بھی حارث ہے خیبر والا، جو خیبر میں ہے۔ یہ کس کا دشمن ہے؟ یہ خیبر والا حارث جب آیا ہے مولا کائنات کے مقابل پر تو کیا یہ علی کا دشمن ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں، علی سے کوئی دشمنی نہیں، علی سے دشمنی نہیں، بلکہ یہ یہودی ہے اور یہ خدا کا دشمن ہے۔ یعنی جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں وہ اللہ کے لیے لڑی گئی ہیں، اسلام کے لیے۔ جب اسلام کے لیے لڑی گئی ہیں تو یہ خیبر والی جنگ بھی یہودیوں سے اسلامی جنگ، اسلام کے لیے لڑی گئی۔ اور یہودی، حارث یہودی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہودی خدا کا دشمن ہے۔ جب خدا کا دشمن ہے تو اسے کس نے قتل کیا؟ غور طلب مسئلہ یہ ہے۔ دو حارث آپ کو تاریخ میں ملیں گے، ایک غدیر والا حارث، ایک خیبر والا حارث۔ خیبر کا جو حارث ہے وہ علی کا دشمن نہیں، خدا کا دشمن ہے۔ اسے عذاب اور قتل کیا جا رہا ہے علی کے ہاتھوں کے ذریعے، علی کے ذریعے سے۔ مولا کائنات نے اسے واصل جہنم کیا۔ اب غدیر میں ایک حارث ہے جو علی کا کھلا ہوا دشمن ہے،
تو مولا کائنات کو چاہیے تھا کہ ذوالفقار کو نکال کر اس کے 2 حصے تک کر دیتے، لیکن علی خاموش ہیں۔ یا رسول اسلام حکم دیتے کہ اسے ختم کر دو، یہ علی کا دشمن ہے اور کھل کر عذاب مانگ رہا ہے، کفران نعمت کر رہا ہے، لہٰذا یہ واجب القتل ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن رسول اسلام نے حکم نہیں دیا، رسول اسلام خاموش ہیں، اور اس نے بھی عذاب خدا سے مانگا تھا کہ یا اللہ اگر تو نے علی کو ہمارے اوپر حاکم اپنی مرضی سے رسول نے نہیں بلکہ تیرے حکم سے بنایا ہے تو میرے اوپر عذاب نازل کر دے۔ تو اتنا معلوم ہو گیا دونوں حارثوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ غدیر کا جو حارث ہے وہ علی کا دشمن ہے، خیبر کا جو حارث ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ لیکن عجیب فرق آپ کو نظر آئے گا کہ جو خیبر کا حارث ہے خدا کا دشمن، اسے علی نے قتل کیا، غدیر کا جو حارث ہے وہ علی کا دشمن ہے، اسے خدا ہلاک کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ خدا نے آواز دی تھی کہ یا علی جو میرا دشمن ہوگا اسے تم قتل کرو گے، جو تمہارا دشمن ہوگا اسے میں ہلاک کروں گا۔ بس قیامت تک فلسفہ سامنے رکھیے کہ علی کا دشمن جب بھی جہاں بھی آئے گا خدا اسے عذاب خدا میں مبتلا کر دے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو یہ غدیر ہماری شہرگ حیات ہے، بڑی نعمت ہے۔ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا، رسول اسلام نے ایک خیمہ لگایا، اور کہا کہ جا کر علی کو مبارکباد دو۔ بڑے بڑے لوگ علی کے خیمے میں داخل ہوتے تھے اور کہتے تھے بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے نور نظر مبارک ہو مبارک، اے ابو طالب کے لخت جگر مبارک ہو مبارک۔ اب آپ سوچئے کہ 1.25 لاکھ لوگوں نے علی کے ہاتھ پر بیعت کی، سب نے مبارکباد دی مولا کائنات کو کہ علی مبارک ہو، آج سے آپ ہمارے اور کل مومن و مومنات کے مولا بن گئے۔ یعنی اس وقت لوگ سمجھ رہے تھے کہ اللہ نے کے رسول نے جو مولا بنایا ہے وہ ہمارے اوپر اولا بنایا ہے، علی ہمارے اوپر حاکم بنائے گئے ہیں، علی کی ولایت ہمارے اوپر واجب قرار دی گئی ہے۔ غدیر کوئی معمولی موضوع نہیں ہے، اس لیے 18 ذی الحجہ کو ہمارے یہاں خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے رسول اسلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، تو علی مولا بنیں گے تو ضرور، مگر ضروری نہیں ہے کہ فوراً رسول کے بعد مولا بن جائے۔ غور کیجئے اس پوائنٹ کے اوپر جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ رسول اسلام نے یہ کہاں فرمایا کہ میرے فوراً بعد علی مولا ہوں گے۔ ٹھیک ہے یہ فرمایا کہ علی مولا بنیں گے، لیکن فوراً بعد مولا بنیں گے یہ کہاں فرمایا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن یاد ہو، آیت رسول اسلام کا جملہ ارشاد فرمائے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ قرآن آواز دیتا ہے لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ غور کیجئے کہ اس آیہ مبارکہ میں ثم بھی ہے اور فا بھی ہے۔ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، اللہ نے انسان کو مٹی کے جوہر سے خلق کیا، پھر کچھ دیر کے بعد اس کے اوپر ہڈیاں چڑھائی
اور فوراً اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا گیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اس کے اوپر فوراً گوشت چڑھا دیا گیا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر کچھ دیر کے بعد اس کے اندر روح پھونک دی گئی. بس اللہ بہترین خلق کرنے والا ہے. یعنی ایک آیت میں ثم بھی ہے اور ایک ہی آیت میں فے بھی ہے. علماء مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ جہاں ثم ہے وہاں بات بہت دیر سے ہوتی ہے، جہاں فے آتا ہے وہاں بات بلا فصل ہوا کرتی ہے. تو لہٰذا رسول اسلام نے یہ نہیں فرمایا من کنت مولا ہو ثم علی مولا. رسول اسلام نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. نہیں، اتنی لمبی آیت میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دوسری آیت سن لیجئے، قرآن مجید کی سورہ یاسین کی آیت ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. قدرت نے کن کہا، کن اور یکون میں فاصلہ نہیں ہے. جس طرح سے فیکون ہے، قدرت نے کہہ دیا کن تو کائنات بن گئی اور فوراً فیکون آ گیا. تو اسی طرح سے رسول نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. بس جس کا میں مولا ہوں میرے فوراً بعد اس کے علی مولا ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. یعنی اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے، اس میں کوئی دیر نہیں ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کچھ دیر کے بعد علی مولا بنیں گے. نہیں عزیزو، آپ غور فرمائیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. رسول اسلام بتانا کیا چاہتے تھے؟ رسول کہنا کیا چاہتے تھے؟ رسول سمجھانا کیا چاہتے تھے؟ رسول قیامت تک میسج کیا دینا چاہتے تھے؟ رسول قیامت تک یہ بتانا چاہتے تھے، من کنت مولا کی تشریح اس انداز میں کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو جنگ بتنزیل قرآن ہم کریں گے، جنگ بتاویل قرآن علی کریں گے، تحقیق رسالت ہم کریں گے، تصدیق رسالت علی کریں گے، زندگی ہم سنواریں گے، تقدیر پلٹائیں گے علی، چادر ہماری ہوگی اوڑھیں گے علی، بستر ہمارا ہوگا سوئیں گے علی، دوش ہمارا ہوگا صنم گرائیں گے علی، شافع محشر ہم ہوں گے مالک محشر علی، ساقی مالک کوثر ہم ہوں گے ساقی کوثر علی، علم کا گھر ہم ہوں گے علم کا در علی، جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں وہاں علی ہوں گے. یعنی نہ رسول سے علی جدا ہیں نہ علی رسول سے جدا ہیں. جہاں جہاں نبی جائے گا وہاں وہاں تک علی جائے گا. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. یہ موضوع غدیر بڑا تفصیلی موضوع ہے، بہت وسیع موضوع ہے، اور عالم اسلام نے اس بات کو قبول کیا ہے، مانا ہے کہ غدیر میں جو رسول نے علی کے اعلان کیا وہ ولایت علی ابن ابی طالب تھی. آپ کو غدیر کو یاد رکھنا چاہیے، تذکرہ غدیر بار بار ہونا چاہیے. ہم سب کو مل کے اپنے بچوں تک یہ میسج پہنچانا چاہیے کہ غدیر کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو آپ کے اور ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام جیسے جیسے تاریخیں بڑھتی تھیں اپنی پیر سے نالین اتار دیا کرتے تھے، دوش سے عبا اتار دیا کرتے تھے، اور عاشور آتے آتے سر سے امامہ اتار دیا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ مولا آپ عاشور کو اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ عجیب جملہ امام نے ارشاد فرمایا، آپ عاشور کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ پیر سے نالین اتار دیا، دوش سے عبا اتار دی، سر سے امامہ اتار دیا، آپ اتنا اہمیت دے رہے ہیں غدیر عاشور کو؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں عاشور کو اس لیے اہمیت دے رہا ہوں کہ کہیں تم غدیر کی طرح عاشور کو بھی نہ بھول جاؤ. اللہ اکبر. یعنی امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غدیر سے لے کے کربلا تک تمہیں اسلام سمجھنا ہے تو غدیر سے لے کے کربلا تک آپ آ جائیے. عجیب مرحلہ ہے، عجیب وقت ہے. یہ کربلا ہی کی غدیر ہی کی دشمنی تھی جو کربلا میں نمایاں ہوئی. یہ غدیر ہی تھا جو کربلا کے میدان میں دشمنوں سے غدیر ہضم نہیں ہونے پایا تو کربلا رونما ہو گئی.
رسول اسلام نے دو چیزوں کی پرورش کی تھی، دو چیزوں کو پروان چڑھایا تھا، ایک دین کو اور ایک دین پناہ کو۔ دین رسول کے سینے میں پل رہا تھا، دین پناہ رسول کے سینے پہ پل رہا تھا۔ جب دونوں پل کر جوان ہوئے تو دین کا نام ہو گیا اسلام، دین پناہ کا نام ہو گیا حسین، اور آواز دی کہ دیکھو اے نانا کے دین، میں تجھے مٹنے نہیں دوں گا، اگر تیرا سینہ کمزور ہے تو علی اکبر کا سینہ پیش کر دوں گا، اگر تیرے شانے کمزور ہیں تو عباس کے شانے پیش کر دوں گا، نانا کے دین میں تجھے مٹنے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر! غور فرمائیں اور سوچیں، دیکھیں کہ کیا منزل ہے۔ آج 2 محرم گزر گئی، ذرا سوچئے کہ جب 27 رجب سے پہلے ولید نے امام کو دربار میں بلایا اور یزید کی بیعت کا سوال کیا، مولا ابوالفضل عباس ساتھ ہیں، امام نے فرمایا میں بیعت نہیں کروں گا۔ ادھر جناب زینب ہیں جو خیمے میں ٹہل رہی ہیں کہ بھائی دشمن کے دربار میں گیا ہے، مگر میں کہوں گا شہزادی آج ابوالفضل عباس موجود ہیں۔ جب آپ دربار سے واپس آئے ہیں تو جناب زینب نے پوچھا بھیا کیا بات تھی، دربار میں کیوں بلایا تھا؟ کہ یزید نے بیعت کا سوال کیا۔ ولید نے یزید کا پیغام پڑھ کر سنایا، کہا بھیا پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ امام حسین نے فرمایا بہن زینب، جس دن سے ماں کا سایہ ہمارے سر سے اٹھا ہے اس دن سے میں نے تمہیں ماں کے برابر سمجھا ہے، بتاؤ بہن میں تمہیں کیا جواب دوں؟ بس جناب زینب نے فرمایا بھیا حسین سن، جو دودھ تو نے پیا ہے وہی دودھ میں نے پیا ہے، جو تیرا بابا ہے وہی میرا بابا ہے، جو تیری ماں ہے وہی میری ماں ہے، بس فرق اتنا ہے کہ تیرے سر پر ابا کا امامہ ہے، میرے سر پر اماں کی چادر ہے، بھیا کہہ دو ہم بیعت نہیں کریں گے، ہمیں بیعت منظور نہیں ہے۔ امام حسین نے سر کو سجدے میں رکھ دیا، آواز دی پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری نہیں کے ساتھ میری بہن کی نہیں بھی شامل ہو گئی، اب دنیا کی کوئی طاقت اس نہیں کو ہاں میں نہیں بدل سکتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، تاریخ یہ کہتی ہے کہ 27 رجب کا دن گزرا، 28 رجب کی جب شب آئی ہے تو امام حسین علیہ السلام نصف شب تک مصلی عبادت پر عبادت فرماتے رہے۔ جناب سکینہ قریب بیٹھی ہوئی تھی، آدھی رات کے بعد اٹھے اور ایک مرتبہ جنت البقیع کی طرف چلے، پہلے روضہ رسول کی طرف گئے، رسول کے روضے کو دیکھا، آواز دی نانا آپ پر حسین کا سلام ہو، نانا حسین کا آخری سلام، نانا اب حسین مدینے میں کبھی واپس نہیں آئے گا، نانا آپ کی امت مدینے میں حسین کو رہنے نہیں دے رہی ہے، نانا خدا حافظ، نانا آپ کی قبر کا مجاور حسین جا رہا ہے، اجرکم علی اللہ۔ عزیزو ایک مرتبہ حسین نانا کی قبر سے رخصت ہوئے، بھائی حسن کی قبر کی طرف چلے، آواز دی بھیا خدا حافظ، حسین رخصت کے لیے آیا ہے۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین جب نانا کی قبر کی طرف جا رہے تھے تو بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ جا رہے تھے، جب حسن کی قبر کی طرف جا رہے تھے تو بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ جا رہے تھے، لیکن جب ماں کی قبر کی طرف کو دیکھا تو حسین اس طرح سے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود کی طرف دوڑتا ہے، اپنے آپ کو جا کر ماں کی قبر پر گرا دیا، آواز دی السلام علیک یا اماں، مادر گرامی آپ پر میرا سلام۔ قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے پردیسی بیٹے تجھ پر بھی تیری ماں کا سلام ہو، میرے لال تو تنہا نہیں جا رہا، میں تیرے ساتھ کربلا کو چلوں گی، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزو حسین 28 رجب کو مدینے سے چلے، عباس ساتھ ہیں، قافلہ ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ جب حسین چلنا چاہتے ہیں، صغرا نے دیکھا علی اصغر کو اپنی گود میں لے لیا، آواز دی بابا میں علی اصغر کو اس طرح سے نہیں دوں گی جب تک علی اصغر خود کسی کی آغوش میں نہیں آ جاتے ہیں۔ بس عزیزو ہر بی بی آگے بڑھی لیکن کوئی علی اصغر کو نہ لے سکا، امام حسین آگے بڑھے، آہستہ سے علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، علی اصغر ہمک کر باپ کی آغوش میں آ گئے۔ میرا دل کہتا ہے کہ امام حسین نے فرمایا ہوگا میرے لال کربلا کی جان
تو تم ہی ہو، ارے میری بے گناہی کی گواہی کون دے گا؟ بس ایک مرتبہ قافلہ رواں دواں ہو رہا تھا، کیا دیکھا کہ کوئی آواز آئی، آقا حسین ہم بیویوں کی گزارش یہ ہے کہ ہم دو رویا قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے درمیان سے ثانی زہرا جناب زینب کی سواری گزار دیجئے گا، اجرکم علی اللہ۔ ہاں چاہنے والوں، امام حسین نے ان کی اس درخواست کو قبول کیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب دو رویا قطار اور بیویاں کھڑی ہو گئیں، بنی ہاشم کی بیویاں ہیں، زینب کو آخری مرتبہ دل بھر کر دیکھنا چاہتی ہیں، رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ ایک مرتبہ درمیان سے گزریں، جیسے ہی گزریں تو بڑی عزت و احترام سے جناب زینب کو رخصت کیا گیا۔ ہاں عزیزو، یہ مدینہ ہے، میں کہوں گا شہزادی زینب اب شام و کوفہ کا بازار باقی ہے جہاں سے آپ کو گزارا جائے گا، قافلہ چل رہا ہے، راستے کی مصیبتیں اٹھائی جا رہی ہیں، لیکن جناب زینب ہیں جو علی اکبر سے کہتی ہیں بیٹا علی اکبر، ارے دھوپ زیادہ ہے، سائے میں آ جانا میرے لال۔ اس طرح سے پرورش ہوتی ہوئی عزیز و حسین منزل قطقطانہ پر پہنچے ہیں، اور ایک کربلا سے قریب منزل پر پہنچنے کے بعد جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی ہے۔ جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملنے کے بعد حسین آگے بڑھے، ایک منزل پر پہنچنے کے بعد ذوالجلال نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ امام حسین نے اس زمین کا نام پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے، تو وہاں کے قریے کے قریب کے لوگ آئے، کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں، امام نے فرمایا کچھ اور نام بھی ہے، کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں، امام نے فرمایا کچھ اور نام بھی ہے، کسی نے کہا مولا اسے شط فرات بھی کہتے ہیں، امام نے فرمایا نہیں کوئی اور نام بتاؤ، تو ایک بزرگ کمر کو جھکائے ہوئے آگے بڑھا، آواز دی حوض ہی کرب و بلا، مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا۔ امام حسین آگے بڑھے، کربلا کی خاک کو اٹھایا، اس کو سونگا اور آواز دی کہ یہیں پر خیمے لگا دیے جائیں، یہ زمین ہمارے لیے خلق ہوئی ہے، ہم اس زمین کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ ہاں چاہنے والوں، ایک مرتبہ خیمے لگنا شروع ہو گئے، خیمے لگنا شروع ہو رہے ہیں، بیویاں اتاری جا رہی ہیں۔ جب کچھ خیمے لگ گئے، جناب زینب خیمے میں پہنچ گئیں تو ایک بہت تیز آندھی چلی۔ جناب زینب نے آواز دی کہ ذرا میرے بھائیا حسین کو بلا کر لایا جائے۔ امام حسین تشریف لائے۔ 2 محرم کا دن تھا جب یہ قافلہ کربلا میں وارد ہوا ہے، آج 2 محرم ہے۔ ہاں چاہنے والوں، حسین 2 محرم کو وارد کربلا ہو گئے۔ ایک مرتبہ جب 2 محرم کو جناب زینب کا خیمہ لگ گیا تو جناب زینب نے امام حسین کو بلایا، آواز دی بھیا حسین، ارے جس وقت سے اس سرزمین پر قدم رکھا ہے اس وقت سے لے کر کسی بیوی کے ایسے رونے کی آواز آ رہی ہے کہ جس کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہو۔ عزیزو یہ سننا تھا۔ امام حسین نے آواز دی بہن زینب نہیں پہچانا، ہماری تمہاری دکھیا ماں فاطمہ زہرا ہمارے ساتھ چل رہی ہے، یہ ہمارے ساتھ رہیں گی، اجرکم علی اللہ۔ ہاں ہر طرف سے آواز گریہ بلند ہونے لگی، ہائے حسین، ایک بی بی ہے جو بالوں کو بکھرائے ہوئے مختل کو صاف کر رہی ہے، یہ جگہ ہوگی میرا لال حسین ہوگا اور شمر کا خنجر ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دتی سید نے اکال تیاری دی، اے انہوں سمجھ کے ڈھل دی رات چاہتا رہا روشنی، آئیو بند کی تھی کتاب پردہ کل کائنات، لگے مارا ماری گل سگرا دے پنج پاک دا مستورا دے، او جدا قبر بھیڑ کو
آیو گل لایا لتھی مثل سمن برسات جڑا سید دربار ولی چ واپس آیا ہے بھین دردہ ماری دروازے تے کھلوتی آئی حسین ویر دے پاسے بی بی ڈیک کہہ دی حسین ویر دربار جو گیا میں اتھے کیڑیاں گلاں ہویاں نہیں سید بھین دے پاسے ڈیک کہہ دے اماں دی جائی مسلمان مینوں وسدا نہیں وی ویکھ سکدے بھین اگے ودیے بھرا دے گل چ بہی پا کے رو کے آدیے بی بی آدیے میں سمجھیا اسا وس دے پیا ساڈے اجڑن دی رت دور آ غربت گئی میڈا چن ویر کرے خوش تھی کے بی بی آدیے جے بیعت دے کیتے ہایا لوگ تکو میرا ویر کرے مجبور کر صاف انکار تو پیو وانگو میں کشام دا پند منا لبیک یا حسین 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 لبیک یا تیری
حسین روندیے کربلا کے تیری ماں حسین روندیے کربلا کے تیری ماں حسین روندیے بے غیرتان کی ویس گئے نو تیر مارے نے بے غیرتان کی ویس گئے نو تیر مارے نے پیاسے اس گئے نو تیری ماں حسین روندیے پیاسے اس گئے نو تیری ماں حسین روندیے کربلا کے 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 تیری ماں حسین روندیے جیوے قربان نسل کی تھی کربلا زینب نے جیوے قربان نسل کی تھی کربلا زینب نے دیکھو گللا کے تیری ماں حسین روندیے دیکھو گللا کے تیری ماں حسین روندیے کربلا 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 کے تیری ماں حسین روندیے خون دی لائی جوے میں دے کربلا قاسم نے خون دی لائی جوے میں دے کربلا قاسم نے یاد کر کر کے تیری ماں حسین روندیے یاد کر کر کے تیری ماں حسین روندیے کربلا 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 کے تیری ماں حسین روندیے نہیں بھولتی تیرا اکبر دی لاش تے جانا نہیں بھولتی تیرا اکبر دی لاش تے جانا تیرے صبرات تیری ماں حسین روندیے تیرے صبرات تیری ماں حسین روندیے کربلا کے تیری ماں حسین روندیے کربلا کے تیری ماں حسین روندیے چھوڑ بکیا تیری ماں حسین روندیے چھوڑ بکیا تیری ماں حسین روندیے کربلا کے تیری ماں حسین روندیے کربلا کے تیری ماں حسین روندیے جیوے عباس لتا دی تو بن بازو گھوڑے تو
کربلایا کہ تیری ماں حسین روندی ہے 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 جیویں لہایا ہزی کو حسین امت نے جیویں لہایا ہزی کو حسین امت نے بابے کو دس کہ تیری ماں حسین روندی ہے بابے کو دس کہ تیری ماں حسین روندی ہے کربلایا 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 کہ تیری ماں حسین روندی ہے نماز ہوندی رہی کنجر چل داریا نماز ہوندی رہی کنجر چل داریا دیکھ سجدہ تیری ماں حسین روندی ہے دیکھ سجدہ تیری ماں حسین روندی ہے کربلایا کہ 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 تیری ماں حسین روندی ہے کیویں جلیا تیرا دربار حسین رب جانے کیویں جلیا تیرا دربار حسین رب جانے یاد کر کر کے تیری ماں حسین روندی ہے یاد کر کر کے تیری ماں حسین روندی ہے کربلایا کہ تیری ماں حسین روندی ہے کربلایا کہ تیری ماں حسین روندی ہے کربلایا کہ تیری ماں حسین روندی ہے چھوڑ بکیا تیری ماں حسین روندی ہے چھوڑ بکیا تیری ماں حسین روندی ہے کربلایا کہ تیری ماں حسین روندی ہے مولا شبیر دماتم ہے پاک بی بی دی دعا ہے مولا شبیر دماتم ہے پاک بی بی دی دعا ہے دیکھ ماتم ہے تیری ماں حسین روندی ہے دیکھ ماتم ہے تیری ماں حسین روندی ہے کربلایا کہ 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 تیری ماں حسین روندی ہے شادانو ہے
ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ 10ਵੀਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਏ ਕਿਉਂ ਵਾਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ 7ਵੀਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ 10ਵੀਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਏ ਕਿਉਂ ਵਾਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ 7ਵੀਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ 10ਵੀਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਏ ਕਿਉਂ ਵਾਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ 7ਵੀਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ 10ਵੀਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਏ ਕਿਉਂ ਵਾਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ 7ਵੀਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਰ
بیٹھی آس لا کے اجڑے گراج اکبر تک حال میرا آگے روا میں مل کے بیٹھی کرائے انتظار تیرا کربل وسان والے آسان جا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے آسان جا مکا گیا تصویر بھی لنگ گئی کیوں وعدہ بھول گیا ستویں نوان والے آسان جا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے آسان جا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے آسان جا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے آسان جا مکا گیا تیرے آنے دی میں مل رہتی آس لا کے اجڑے گراج اکبر تک حال میرا آگے روا میں مل کے بیٹھی کرائے انتظار تیرا کربل وسان والے آسان جا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے آسان جا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے آسان جا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے آسان جا مکا گیا تصویر بھی لگ گئی کیوں وعدہ بھول گیا ستویں نوان والے آسان جا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے آسان جا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے آسان جا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے آسان جا مکا گیا جدو شادی تیری ہووے آوا میں ویر کربل تیری یاد آگے ویر مینو رواوے پل پل ایہو میرے دل دی حسرت تینو سیرے لگ دے ویکھا نہ سیرا لان والے آسان جا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے آسان جا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے آسان جا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے آسان جا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے آسان جا مکا گیا تصویر بھی لنگ گئی کیوں وعدہ بھول گیا ستویں نوان والے آسان جا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے آسان جا مکا گیا اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے آسان جا مکا گیا جدو شادی تیری ہووے آوا میں ویر کربل تیری یاد آگے ویر مینو رواوے پل پل ایہو میرے دل دی حسرت
وسان والے سانجا مکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والے سانجا مکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والے سانجا مکا گیا تصویر لگ گئی ہے کیوں وعدہ بھول گیا ہے ستویں نو آڑ والے سانجا مکا گیا ہے اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والے سانجا مکا گیا ہے تیرے پیراں دے نشان گج گج کے رو اکبر آ جاوے چین مینو ہووے جے کول اصغر کدی موڑ لے مہارا اجڑی دا ویر اکبر نچوڑے ودان والے سانجا مکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والے سانجا مکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والے سانجا مکا گیا تیرے پیراں دے نشان کج کج کے رو اکبر آ جاوے چین مینو ہووے جے کول اصغر کدی موڑ لے مہارا اجڑی دا ویر اکبر بچھوڑے ودان والے سانجا مکا گیا اجڑی نو چھڈ کے چلیا کربل وسان والے سانجا مکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والے سانجا مکا گیا تصویر لگ گئی ہے کیوں وعدہ بھول گیا ہے ستویں نو آڑ والے سانجا مکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والے سانجا مکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والے سانجا مکا گیا جدو شادی تیری ہووے آوا میں ویر کربل تیری یاد آ کے ویر مینو رواوے پل پل ایہو میرے دل دی حسرت تینو سیر لگ دے ویکھا نہ سیرا لان والے سانجا مکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والے سانجا مکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والے سانجا مکا گیا تصویر لگ گئی ہے کیوں وعدہ بھول گیا ہے ستویں نو آڑ والے سانجا مکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والے سانجا مکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والے سانجا مکا گیا تیرے آنے دی میں ویر بیٹھی آس لا کے اجڑے گھراں چ اکبر تک حال میرا آ کے راوا میں مل کے بیٹھی کراں انتظار تیرا کربل وسان والے سانجا مکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
حسین یا 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 حسین مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چین یا حسین یا حسین یا حسین مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چین یا حسین 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 مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا ہے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا ہے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین یا 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 حسین زندان میں وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی اس صدا سے ماتمی ملتا ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی اس صدا سے ماتمی ملتا ہے چین یا حسین 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 زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم ہے سہ رہی تیری صدا سے ماتمی ملتا ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم ہے سہ رہی تیری صدا سے ماتمی ملتا ہے چین یا حسین 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 روتی بہت ہے کربلا تجھ کو جو پانی نہ ملا دریا کنارے رہ گیا پیاسا حسین یا حسین یا حسین یا حسین روتی بہت ہے کربلا تجھ کو جو پانی نہ ملا دریا کنارے
حسین یا 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 حسین تیرا علم جب آ گیا ہر ایک ستم بیچا گیا زندہ دلا کا پیشوا میرا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تیرا علم جب آ گیا ہر ایک ستم بیچا گیا زندہ دلا کا پیشوا میرا حسین یا حسین یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد متوجہ زیارت صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدتی نساء العالمین الصلاة والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا سامن ائمۃ الہدی سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا علیکہ علا فی التحیۃ والثناء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلا
وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بر محمد وعلى محمد صلوات.